چلیں ٹھیک اردو ترجمہ پڑھ دیں پڑھ دیں اردو ترجمہ ٹھیک مائک کون ہے آپ مائک پڑھ کے انگلش ترجمہ کر دیں اس کا اردو پڑھ دیں بسم اللہ الرحمن Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. الرحیم. First of all, I just wanted to start with just sending my condolences to the Afzal family. It's what happened. It's very hard to put into words how devastating and how heart-wrenching this world can be. I mean, we're going to say it how it was. They were targeted because of the fact that they looked Muslim. They looked visibly Muslim. They were targeted because they were believers in Allah subhanahu wa ta'ala and His final messenger. And they look like it, and that is why they were just horribly mauled down in an unfair and unjust manner. And it's truly despicable how we, in this day and age, we can see this intolerance right beside us in our own neighborhoods. And we need to call it what it is. This is and this was a targeted attack. And this was because it was motivated by hate for another person without even knowing that person, without even being able to, or giving themselves the opportunity to interact with that person. Not knowing anything other than the fact that they are visibly Muslim. And my heart breaks for the poor boy who just went out to enjoy a little walk with his family, and it's very hard to put into words how I can't even explain it because I have never felt something like this. And the poor boy has lost everything. And this is a very despicable act of terrorism, and it should be mentioned as terrorism, an act of terror, an act of hate, motivated by hate. And what we need to keep in our minds is that they were not just killed, they were martyred in the name of Allah subhanahu wa ta'ala. And what does Allah subhanahu wa ta'ala say in the Quran? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. O believers, seek comfort in patience and prayer. Allah is truly with those who are patient. Never say that those that are martyred in the cause of Allah subhanahu wa ta'ala are dead. In fact, they are alive, but we do not perceive it. We will certainly test you with a touch of fear and famine and a loss of property, life, and crops.
Give good news to those who patiently endure. Who then faced with a disaster say, surely to Allah we belong and to Him we will all return. They are the ones who will receive Allah's blessings and mercy, and it is they who are rightly guided. Alhamdulillah, I think the topic of patience is really important in this sense. I just really want to say, may Allah give us the patience, and more importantly, may Allah give the family, the Afzal family, the extended family, the patience to deal and grieve with this just horrible and devastating and awful loss in this family. And may Allah also give us the tawfiq to take care of what is now our son, to take care of the family that has been left behind and who is grieving currently. Jazakumullah khair. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ماشاء اللہ قاری سبحان نے اپنے ایموشن کا اظہار کیا. انہوں نے آیت مبارکہ کی تلاوت کی سورہ البقرہ کی. اس کا ترجمہ اردو میں کچھ یوں ہے: اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد چاہو، بے شک اللہ صابروں کے ساتھ ہے. اور جو خدا کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، ہاں تمہیں اس کی خبر نہیں. اور ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے، کچھ ڈر اور کچھ بھوک سے، کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے. اور خوشخبری سناؤ، خوشخبری ہے ان صبر والوں کے لیے جو صبر کرتے ہیں، کہ جب ان پر کوئی مصیبت پڑے تو کہیں ہم اللہ کے مال ہیں اور ہم کو اسی کی طرف لوٹ جانا ہے. یہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی عنایتیں اور رحمتیں ہیں، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. نارتھ لنڈن اسلامک سینٹر میں ہم نے دعا کا آغاز شروع کر دیا ہوا ہے. نارتھ لنڈن اسلامک سینٹر نے جیسے ہی یہ لنڈن میں حادثہ ہوا، جیسے ہمارے تلاوت قرآن پاک سے پہلے حافظ سبحان نے بڑے ہی جذباتی طور پہ بتایا کہ کیسے فیلٹ ہوا. یہ ایسا ہی لگا جیسے ہمارے اپنے خاندان کے اپنے لوگ کہیں بہیمانہ قتل ہو گئے. ہمیں ایسے ہی لگا جیسے شاید ہم اس کی جگہ پہ تھے، اور ایسے ہی جذبات کا اظہار سب نے فردن کیا. میرا خیال ہے میں خود اس واقعے کے بعد آج پہلی دفعہ کسی سے مخاطب ہو رہا ہوں اور جذبات کا اظہار کر رہا ہوں، لیکن یہ شاید بڑے دنوں کے بعد حوصلہ ہی ملا کہ جب ہم سب لوگ اکٹھے مل کے آج بیٹھے ہیں اور جنازے کے بعد آج دوبارہ دعا کر رہے ہیں، اس یقین کے ساتھ جیسے ہم نے شروع ہی اللہ کے اس تلاوت سے کیا، اللہ کے نام سے لیا، کیونکہ ہمیں مسلمانوں کو معلوم ہے کہ آخر رب کی ذات ہے جس کے پاس ہم سب نے چلے جانا ہے. اور جہاں تک افضال بھائی اور ان کی فیملی کا ہے، ایک نہایت پرہیزگار، ملنسار، نیک آدمی. اور میں جتنے بھی دوستوں سے ملاقات کرے تو انہوں نے یہی کہا کہ ہمیشہ سے ہم نے ان کو دوسروں کو اپنے ساتھ ملاتے ہوئے دیکھا، دوسروں کو اپنے ساتھ محبت کرتے دیکھا. تو کیا عجیب اتفاق ہے کہ وہ چلے تو گئے اس جہاں میں، انہوں نے اور محبتیں بانٹ دی اور لوگوں کو قریب کر لیا. ایون لنڈن میں، پوری دنیا میں مسلمان اور متحد ہو گئے. بہت بڑا لاس ہے، اسپیشلی افضال فیملی کے لیے، اسپیشلی لنڈن کے پاکستانی کے لیے، اور اسپیشلی مسلمانوں کے لیے. ایک بہت ہی افسوسناک تھا. لیکن اس سے جیسے آپ نے دیکھا درجہ بدرجہ ہر مسلمان اکٹھے ہوئے، مسلمانوں سے مزید لوگ بھی شامل ہوئے. ایک پورے لنڈن نے ان کے ساتھ ان کے لیے آنسو بہائے. مجھے یاد ہے کہ ٹیوزڈے کو 85 سالہ خاتون جن سے واک بھی نہیں ہو رہی تھی، وہ واکر لے کے آئیں. انہوں نے کہا I am sorry, I wish I know the people, I wish I know the real family, and I want to say sorry that it happened on our life, within my life and in the city of London. I am so sorry.
یہ وہ ایسا دکھ ہے جس کا مداوع تو نہیں ہو سکتا، لیکن ہم اس یقین کے ساتھ کہ اللہ نے ان کو جنت الفردوس میں عظیم مقام دیا ہوگا، اور ہم اسی لیے آج اور دعا کر رہے ہیں۔ تو نارتھ لندن اسلامک سینٹر نے پہلے دن سے ہی شروع کیا، اور اس وقت تک تقریباً 12 قرآن شریف پڑھ چکے ہیں، اور سورہ یاسین اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی مقدس کلمات ہیں وہ پڑھے جا چکے ہیں، اور آج ہم اکٹھے یہاں پہ ہوئے ہیں۔ آپ کو بھی کچھ آن لائن پہ ہیں، کچھ یہاں پہ NLIC میں ہیں، ہم اکٹھے ایک دفعہ سے پھر دعا کریں گے، اور رب کائنات کے آگے گڑ گڑا کے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں، ان کو جنت الفردوس میں، اور باقی جتنے ورثاء رہ گئے ان کو صبر کا حوصلہ دے۔ ناظرین، میں جتنے بھی ہمارے یہاں پہ ہیں میں بتاتا چلوں کہ تلاوت قرآن پاک پڑھی جا چکی ہے حافظ سبحان صاحب نے، اور اس کے بعد برادر طاہر چودھری صاحب نے اس کا ترجمہ کیا، اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ تعالی حمد ہمارے بھائی عمران اللہ صاحب پڑھیں گے، اور اس کے بعد ہم کچھ عزیز و اقارب سے تھوڑی سی ان سے گفتگو کرنا چاہیں گے۔ میں نے سب کو میوٹ کیا ہوا ہے، آن لائن جتنے بھی ہیں، انفارچونیٹلی آپ پلیز ہمیں شامل رہیے گا، ہم آخر میں دیکھیں گے کہ what will happen، لیکن میں ان کو دعوت دوں گا کہ وہ بھی تھوڑا سا ہمارے ساتھ شیئر کریں۔ پھر ہم دعا ہوگی جو کہ امام توکل صاحب ہیں ہمارے ساتھ، ہی ول ڈو دا دعا، اور اس کے بعد ہمارے ساتھ پاکستان کے امبیسڈر صاحب ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ شامل ہیں۔ ہفتے میں آپ نے جنازے پہ ان کو بھی دیکھا تھا، وہ پورا دن شامل رہے، اور یہ ابھی بھی دعا میں شامل ہوں گے، اور اس کے بعد ان سے بھی لیں گے، ان سے بھی وہ اظہار تعزیت فیملی کے ساتھ کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ شہباز شرازی صاحب ہیں جو ہمارے لنڈن کے کسی تعارف کے محتاج نہیں، انہوں نے کچھ چند فقرے لکھے ہیں اسپیشلی افضال فیملی کے لیے، کیونکہ وہ بھی بہت قریبی دوست تھے اور ان کو بھی بہت بے حد صدمہ ہے، تو وہ ان سے پوچھیں گے۔ تو یہ ہم تقریباً 1 گھنٹے میں کمپلیٹ کریں گے، تو شامل رہیے گا۔ اس وقت میں دعوت دوں گا برادر عمران اللہ کو فار حمد باری تعالیٰ۔ عمران اللہ صاحب۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں لنڈن ہماری جو پوری فیملی ہے اس کو، اور اسپیشلی افضال فیملی کو، یہ صدمہ اتنا بڑا ہے کہ اس کی عکاسی کرنے کے لیے الفاظ نہیں میرے پاس۔ میں صرف یہ کہوں گا ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی صبر عطا کرے اور ہمیں بھی صبر کرے، آمین۔ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ دکھائی بھی جو نہ دے نظر بھی جو آ رہا ہے، وہی خدا ہے۔ تلاش اس کو نہ کر بتوں میں، وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں۔ تلاش اس کو نہ کر بتوں میں، وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں۔ جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ کوئی تو ہے جو نظام ہستی
چلا رہا ہے وہی خدا ہے، دکھائی بھی جو نہ دے نظر بھی جو آ رہا ہے وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، نظر بھی رکھے سماعتیں بھی وہ جان لیتا ہے، نیتیں بھی، نظر بھی رکھے سماعتیں بھی وہ جان لیتا ہے، نیتیں بھی، جو خانہ لاشعور میں جگمگا رہا ہے وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے وہی خدا ہے، دکھائی بھی جو نہ دے نظر بھی جو آ رہا ہے وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، بہت شکریہ عمران بھائی۔ ایک اس سے ہمیں اور ہے تو میں یہاں پہ آپ سب نے پہلے سنا ہوگا اس کے بارے میں کہ فیملی جو ہے وہ کافی وہ تھے، they were not able to come out in front. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، ان کی پرائیویسی، we respect that. اور لیکن بہت سارے لوگ ان سے اظہاریت تعزیت بھی کرنا چاہتے تھے، ان کو اپنے حال بتانا چاہتے تھے، ان کا حال پوچھنا چاہتے تھے، تو لیکن وی ریسپیکٹڈ کیونکہ انہوں نے کہا تھا پرائیویسی کے لیے، لیکن ان کو کم از کم ان پچھلے ہفتے میں پورے دنوں میں یہ پتہ چل گیا ہوگا کہ افضال بھائی یہاں پہ اور ان کی فیملی کتنی محبت کرتی تھی اور کتنی محبت لے کے گئے ہیں، اور اسی محبت کے اظہار کے لیے، اسی محبت کے لیے انہوں نے ایک ہم سے کچھ جو ہے ہمارے ساتھ اس وقت شامل ہیں، تو میں ان سے گزارش کروں گا تھوڑا سا ان کے بارے میں بتائیے گا۔ وہ آن لائن ہیں اس وقت، لائیو یہاں پہ نہیں ہیں NLIC میں، وہ ہیں سید اشر غنی صاحب، تو میں ابھی یہ ہیں مدیہ بھابھی کے بھائی ہیں، تو میں ان سے گزارش کروں گا تھوڑا سا اس کے بارے تھوڑا سا بتائیے اپنے حال احوال کے بارے میں۔ مجھے معلوم ہے یہ بہت مشکل مرحلے ہیں، لیکن ہم آپ کے ساتھ ہیں اور آپ سے سننا چاہتے ہیں، آپ کو اپنے دل کا حال بتانا چاہتے ہیں، تو آئیے سید اشر غنی صاحب، ابھی آپ اپنی اسکرین پہ ان کو دیکھیں گے۔ جی السلام علیکم۔ تمام خاندان کو بہت ڈھارس ملی اور بہت حوصلہ ملا، اور یہ بات کہ جتنی محبت سلمان بھائی، میری بہن مدیحہ اور ان کی پوری فیملی نے اس ساری کمیونٹی میں بانٹی، اس کا عکس ہم کو نظر آ رہا ہے، جو کہ ہم کو اس وقت بہت
शामिल है। और बस ये कि वो यहाँ पे आए इस कम्युनिटी में, उन्होंने इसको अपनाया और ऐसा उनका, जिससे भी मैं बात करता हूँ ऐसा लगता है कि हर किसी का उनसे एक स्पेशल ताल्लुक था। और यही वजह है कि अल्लाह ताला ने शायद उनको मुंतखब किया इस एजाज़ के लिए कि उनको ना सिर्फ शहादत बल्कि अपने मज़हब के नाम पे शहादत का रुतबा मिला। अल्लाह ताला उनकी यह कुर्बानी कबूल करे और इसको वसीला बनाए कि जो भी ये मसले हैं जिनकी वजह से या अफसोसनाक वाक़या पेश आया, उनको सवाल करने की तरफ ये कदम चले। बस इतना ही कुछ मैं कहना चाहूँगा। This meeting is being recorded. एक और जी मेवादान को याद दहानी करवाई कि इस वाक़े से बिल्कुल ऐन 6 महीने पहले हमारे वालिद का इंतकाल हुआ था। और बस अल्लाह ताला ने ये मुश्किल भी दिखाई, लेकिन अल्लाह ताला कहता है कि मुश्किल के बाद आसानी। तो दुआ लोगों से, तमाम मजीज़ व से ये गुजारिश है कि हमको दुआ में याद रखें अल्लाह ताला। इसके बाद सबके लिए आसानी पैदा करे, ख़ास तौर पे नन्हे फ़ाइज़ के लिए। अल्लाह ताला जो कि इस मकसद के लिए अल्लाह ताला ने फ़ाइज़ को बचाया, अल्लाह ताला उस राह में उसको आसानियाँ पैदा कराए, जो भी उसके लिए बेहतर है अल्लाह ताला आमीन। उस राह में हमको रोशनी दिखाए और आसानियाँ पैदा करें। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। इतने नेक परहेज़गार लोग हैं, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उनको भी वो बेटा सबका बेटा है, पूरे लंदन का मुस्लिम कम्युनिटी का है। और इंशाअल्लाह ताला उसको मेरा ख्याल है वो एक और अजीम मकसद के लिए वो आगे बढ़ेगा। मैं आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ अशरफ भाई, आपने हमारे साथ शामिल हुआ। मैं बताता चलूँ कि हमारे एम्बेसडर के साथ साथ काउंसल जनरल साहब अब्दुल हमीद साहब, वो भी हमारे साथ शामिल हैं इस वक्त। मैं इन दोनों हज़रात का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि इस मुश्किल घड़ी में आप लोगों का, पूरी गवर्नमेंट का, इवन प्राइम मिनिस्टर साहब का बयान भी एक हमारे लिए थोड़ी सी हिम्मत अफजाई है कि आपने दयार गैर में जो मुसलमान पाकिस्तानी रहते हैं उनके लिए आप हमारे साथ शामिल हैं। तो मैं अभी एम्बेसडर साहब से गुजारिश करूँगा, वो बात करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं शहबाज शिराजी साहब से कहूँगा कि जो उन्होंने कुछ चंद अल्फाज लिखे हैं वो हमें थोड़े से बताइए, हमें शेयर कीजिए, और फिर हम इसके बाद इंशाअल्लाह ताला तरार साहब से उनसे बात करेंगे और फिर दुआ का इत्माम होगा। शहबाज शिराजी साहब। अस्सलाम वालेकुम। तो मेरा नाम शहबाज है और सलमान जो थे उनको मैं छोटे भाई समझता हूँ बहुत। जब 2007 में आए थे तो मैं उस वक्त नया मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा था। अभी मैं शुरू किया था वेस्टर्न में पढ़ाना, तो मुलाकात हुई उनसे, तो बहुत प्यारे नफीस इंसान, प्यार करने वाले। फिर वो खुद ही वेस्टर्न में आ गए वो भी, तो उनके साथ फिर मुलाकात रही नमाज में, और इस तरह उनके साथ एक हल्के में भी मैं शरीक होता था। मुझे पकड़ के ले जाते थे, तो वैसे साथ जरा हल्के में भी आया करिए। अच्छा ठीक है, मैंने कभी मजाक कर देना लगा ना, यार डॉक्टर साहब आप ऐसा नहीं कहते। मैं कहा यार थोड़ा सा लाइट लिया करो, सलमान कुछ नहीं होता। लेकिन वाकई इतना नफीस
प्यार करने वाला, शाइस्ता आदमी, धीमे लहजे का आदमी। क्रिकेट भी खेलता था तो कभी किसी से लड़ाई नहीं करता। हम जैसे तो लोग लड़ पड़ते थे, वो ना कुछ ना, छोड़ा यार मजाक करो, ऐसे करने वाला बंदा था। और मेरी अपनी फैमिली का उसके साथ बड़ा करीबी ताल्लुक था, क्योंकि उसका जो फाइज मियाँ है वो मेरे बेटे अम्मार के साथ ही पैदा हुए थे। हम दोनों उस वक्त हम भी एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो भी एक्सपेक्ट कर रहे थे। मेरा सबसे छोटा बेटा है, तो मुलाकात उनसे होती थी जब भी, तो हम कोई ना कोई करते रहते। फिर मेरे पास ही, मैं भी हाइट पार्क में रहता हूँ, तो वहाँ सुपर स्टोर पे जब भी वो ग्रोसरी करने आती थी भाभी, तो उनसे भी अभी कोविड में भी नज़र आ जाती थी। मेरी वाइफ जो मरियम, वो कहती थी मैं बात करके आती थी, तो उनसे मिल के आती थी। तो इस तरह उनका आपस में काफ़ी था, तो वो भी बेचारी काफ़ी परेशान, मरियम भी, अल्लाह ताला उसको भी हौसला दे। तो जो भी जिसने एक मरतबा सलमान भाई या उनकी फैमिली को देख लिया या मिल लिया ना, तो वो जो एक वो अट्रैक्शन है ना, उनकी जो पॉजिटिव एनर्जी है वो ख़त्म नहीं होने वाली। वो छोड़ गया, अपने अनमिट लक्ष्य छोड़ गया। तो मैं शायर हूँ, तो चंद लफ्ज़ अपने भाई के लिए लिखे हैं। आपने सुना होगा कुरान पाक में आता है बेअय्यि ज़ंबिन कुतिलत, कि एक ऐसा वक्त भी आता है कि जब कत्ल करने वाले को ये नहीं पता क्यों मार रहा है, मरने वाले को ये नहीं पता मुझे क्यों मार। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी आती है कि कैसा वक्त आएगा। तो चंद शेर लिखे हैं कि बेअय्यि ज़ंबिन कुतिलत, मेरी तुझसे मेरे कातिल, यही एक इल्तिजा है। मेरी तुझसे मेरे कातिल, यही एक इल्तिजा है, मुझे ये बता दे आखिर कि मेरा गुनाह क्या। मेरी तुझसे मेरे कातिल, यही एक इल्तिजा है, मुझे ये बता दे आखिर कि मेरा गुनाह क्या है। ना मैं जानता हूँ तुझको, ना तू मुझको जानता, ना मैं जानता हूँ तुझको, ना तू मुझको जानता है। मुझे यूं सड़क पे तूने यहाँ कत्ल क्यों किया है। ना मैं जानता हूँ तुझको, ना तू मुझको जानता है। मुझे यूं सड़क पे तूने यहाँ कत्ल क्यों किया है। तेरे मेरे दरमियान तो कोई दुश्मनी नहीं है, तेरे मेरे दरमियान तो कोई दुश्मनी नहीं है। तेरे दुश्मनों से भी तो मेरी दोस्ती नहीं, तेरे दुश्मनों से भी तो मेरी दोस्ती नहीं है। वही सर पे आसमां है, वही पाँव में ज़मीन है। वही सर पे आसमां है, वही पाँव में ज़मीन है। जो मैं तुमसे मुख्तलिफ हूँ, मेरा जुर्म तो नहीं। वही सर पे आसमां है, वही पाँव में ज़मीन है। जो मैं तुमसे मुख्तलिफ हूँ, मेरा जुर्म तो नहीं है। कहा है ये किस खुदा ने, तू जरा मुझे बता दे। कहा है ये किस खुदा ने, तू जरा मुझे बता दे। जो दिखे यहाँ अलहदा, उसे राह से हटा। तो कहा है ये किस खुदा ने, तू जरा मुझे बता दे। जो दिखे यहाँ अलहदा, उसे राह से हटा दे। ये गुनाह अपने सर पे तू उठा रहा है फिर क्यों। ये गुनाह अपने सर पे तू उठा रहा है फिर क्यों। जरा सोच खूने नाहक तू बहा रहा है फिर क्यों। जरा सोच खूने नाहक तू बहा रहा है फिर क्यों। मेरी बात याद रखना कि जब आएगी कयामत, मेरी बात याद रखना कि जब आएगी कयामत, या मैदान हश्र में जब वो लगाएगा अदालत। मेरी बात याद रखना कि जब आएगी कयामत, या मैदान हश्र में जब वो लगाएगा अदालत। मैं खुदा का नाम लेके बड़ी शान से उठूंगा, मैं खुदा का नाम लेके बड़ी शान से उठूंगा और पकड़ के तेरा दामन बड़े जोर से पकड़ूंगा। मेरी बात याद रखना कि जब आएगी कयामत, या मैदान हश्र में जब वो लगाएगा अदालत। मैं खुदा का नाम लेकर बड़ी शान से उठूंगा और पकड़ के तेरा दामन बड़े जोर से कहूंगा। तेरे जुल्म का है जालिम बड़ा लंबा सिलसिला, तेरे जुल्म का है जालिम बड़ा लंबा सिलसिला था। तू मुझे मगर बता दे कि मेरा गुनाह क्या। तेरे जुल्म का है जालिम बड़ा लंबा सिलसिला था। तू मुझे मगर बता दे कि मेरा गुनाह क्या था। बेअय्यि ज़ंबिन कुतिलत, बेअय्यि ज़ंबिन कुतिलत। सदक़ल्लाह। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए और हमारे फाइज बच्चे को इंशाअल्लाह अल्लाह ताला किसी अच्छे काम के लिए चुना होगा। और ये सारे लोग जो है बस अब तो कुछ कहने से भी हम आपका सिर अल्लाह ताला क्या कह सकते, जितने हम आंसू बहा सकते थे निकाल बस। अशर भाई बहुत बहुत अल्लाह ताला आप लोगों को बहुत बहुत सब्र अता फरमाए। आमीन आमीन। शहबाज भाई, जैसे आपने लफ्ज़ों को कूज़े में बंद किया है, वो जज्बात की अक्कासी करता है हम सब की।
اور میں تو وہ الفاظ دہرا بھی نہیں سکتا جیسے آپ نے دہرائے، کیونکہ ایک عجیب سی کشش ہے، ایک عجیب سی دل میں مزید درد ہے. اور جیسے آپ نے کہا کہ ہم نے آنسو بہائے، ہم نے بڑے آنسو بہائے، اور میرا خیال ہے لندن سارے نے آنسو بہائے، اپنا سمجھ کے بہائے. اور اس کے آگے اللہ کی ذات ہے. میں یہاں پہ سلمان اکرم صاحب فیملی فرینڈ تھے اور کوآرڈینیٹر بھی تھے سارے سلسلے میں سلمان افضل بھائی کے، لیکن وہ کچھ مصروفیات کی بنا پر ابھی ہم ایسا شامل نہیں ہو سکتے. میں دعا سے پہلے میں گزارش کروں گا ہز ایکسلنسی ہائی کمشنر آف پاکستان ان کینیڈا رضا بشیر طارر صاحب سے، ان سے اظہار خیال لیتے ہیں. وہ تعزیت کریں گے ہم سب سے اور اسپیشلی خاندان سے. اور میں یہاں پہ شکر گزار ہوں کونسل جنرل عبدالحمید صاحب کا، وہ بھی ہمارے ساتھ شامل ہیں. تو میں ابھی مائک دے رہا ہوں ہز ایکسلنسی ہائی کمشنر آف پاکستان ان کینیڈا رضا بشیر طارر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. بہت شکریہ یہ سب منتظمین کا جنہوں نے اس دعا کا اہتمام کیا ہے. اور سب سے پہلے اشرف غنی صاحب کو میں مخاطب کروں گا کہ ہم سب آپ کے غم میں شریک ہیں. آپ کے غم کا ہم شاید اندازہ تو نہیں لگا سکتے کیونکہ آپ بالکل ڈائریکٹلی افیکٹڈ ہیں. ہماری دعا ہے کہ آپ اور آپ کے تمام جو اہل خانہ ہے اللہ تعالیٰ ان سب کو بھی لگا. یہ جو واقعہ ہے جی ظاہر ہے بہت بڑا سانحہ ہے اور بہت سی اس کی ڈائمینشنز ہیں. جو شہداء ہیں جن کو بہت ہی بے دردی سے شہید کیا گیا، ان کے بارے میں جیسے جیسے انسان کو معلومات ملتی ہیں تو ان کے لیے عقیدت بڑھتی جاتی ہے. اور جس اینگل سے بھی ان کو دیکھا جائے، مسلمان ہونے کے ناطے بہت اچھے مسلمان تھے سارے، بہت اچھی گواہی ہے ان کی. سلمان صاحب کے بارے میں بہت لوگوں نے یہ ریمارک کیا ہے کہ جو بھی حالات ہوتے ہیں ہمیشہ فجر اور عشاء کے لیے کم از کم مسجد میں ضرور جاتے. پھر ان کی جو ایک انسان کے طور پہ ان کی بہت اچھی گواہی ہے تمام خاندان کی، جو ان کے ملنے والے اور ان کے جو عزیز و اقارب اور ان کے جو ارد گرد کے لوگ تھے سب پہ ان کا بہت ہی ایک اچھا اثر تھا. بڑے اچھے تعلقات تھے.